ایک صحافی کے لیے خبر بیان کرنے کی کیا اخلاقیات ہونی چاہیے؟ یعنی وہ بہت ساری چیزوں میں ممکنہ طور پر متوقع اور ذرائع اور مبینہ کے الفاظ استعمال کر کے کسی کی بھی مطلب پگڑی اچھال دیتے ہیں، پھر بعد میں ذرائع بتانے کا بھی وہ اپنے اوپر جو ایک اخلاقی طور پہ ان کے اوپر ایک ضابطہ بنتا ہے اس کی تو یہاں پہ بغیر کسی کو ڈسکس کیے کسی خاص موضوع کو ایک خبر بیان کرنے والے کے لیے کیا اس کی بنیادی اخلاقیات ہونی چاہیے، اور ساتھ ساتھ دوسرا ایک پہلو کے جو پرائیویسی کے متعلق، چاہے وہ دوستوں کے مابین ہو، چاہے وہ سیاستدانوں کے مابین ہو، یا کسی اور کے متعلق خاندان کے اندر، تو ایک صحافی کے لیے بنیادی اخلاقیات خبر بیان کرنے کے اعتبار سے اور ذاتی زندگی کے اعتبار سے، چاہے وہ خاندانی ہو، دوستوں کے مابین ہو، پرائیویسی کا کیا دین ہمیں حکم دیتا ہے؟ یہ کہ صحافت کی جو اخلاقیات ہیں، یہ کوئی آج پہلی دفعہ نہ میں بیان کرنے بیٹھا ہوں نہ وجود پذیر ہو رہی ہیں، اس کے اوپر بڑا کام ہو چکا ہے، بالخصوص مغربی ممالک میں تو ایک سائنس کی طرح کام کرتا ہے، اور اس کی جہاں پر خلاف ورزی ہوتی ہے اس کے لیے قوانین بھی بن چکے ہیں۔ جو بنیادی بات ہے سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ اخلاق کس چیز کا نام ہے؟ اخلاق نام ہے ادائے حقوق کا، جس کا جو حق ہے وہ ادا کیا جائے۔ کسی بھی سطح پر اگر آپ کسی کی حق تلفی کا باعث بن رہے ہیں، یا اس کی آبرو پر یا اس کی جان پر یا اس کے مال پر بھی حملہ آور ہو رہے ہیں، تو یہ چیز ہے جس کی مذمت کی جائے گی، جس کو روکا جائے گا۔ ہمارے ہاں جو صحافت ہے وہ صحافت سرے سے کہلائی ہی نہیں جا سکتی۔ یعنی خبر کیا ہوتی ہے، خبر کیسے حاصل کی جاتی ہے، اس کی تصدیق کے کیا مراحل ہوتے ہیں، اس پر تحقیق میں فرد کا موقف کیسے لیا جاتا ہے، اس موقف کو لینے کی اپنی کیا اخلاقیات ہیں، ان اخلاقیات کے دائرے میں رہتے ہوئے رائے، تجزیے اور خبر میں کیا فرق ہوتا ہے، ان سب چیزوں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ تو ہمارے ہاں اصل میں کچھ نظریاتی لوگ پریشر گروپس کی صورت میں صحافت کا روپ دھار کے آ جاتے ہیں، اور وہ صحافی بن کر اپنے نظریات اور اپنے جو افکار ہیں ان کو معاشرے تک پہنچانے کا ذریعہ بن رہے ہوتے ہیں۔ تو ان لوگوں کو صحافت کو پڑھنا چاہیے ہے۔ صحافت کی جو مسلمہ اخلاقیات عالمی سطح پر طے ہیں، اور اب تو وہ ایک سائنس میں ڈھل چکی ہیں، ان کے نصابات بن چکے ہیں۔ صحافی بننے کا ایک مرحلہ، اس طرح عالم بننے کا ایک مرحلہ ہوتا ہے، ان چیزوں کو پڑھنا چاہیے۔ ان میں ان چیزوں کی کوئی سرے سے حیثیت نہیں ہوتی کہ آپ اپنے ایک تاثر سے کسی شخص پہ بہت بڑا الزام لگا دیں اور اس دوسرے شخص کو کہیں کہ وہ آ کر اس کی وضاحت دے۔ یہ دنیا میں کہاں ہوتا ہے بھائی؟ آپ کا کام ہے تحقیق کرنا، آپ کا کام ہے الزام لگانے سے پہلے اس چیز کو پایہ ثبوت تک پہنچانا، اور پھر آپ کا یہ کام ہے کہ آپ اس شخص کے بارے میں اگر کوئی اس درجے کی رائے قائم کر رہے ہیں تو پہلے اس کے سامنے رکھیں کہ میں یہ رائے بیان کرنے جا رہا ہوں، اس پر آپ کا موقف کیا ہے، میں یہ سمجھا ہوں آپ کی رائے کے بارے میں۔ تو ان میں سے کوئی ایک مرحلہ بھی نہیں اپنایا جاتا، اور اس طرح کی جو جس کو آپ کہتے ہیں جس وقت کسی سے اختلاف ہوتا ہے آپ کو، تو خود ساختہ قسم کے الزامات، خود ساختہ قسم کے شواہد آپ اپنے ذہن میں الجھا کر پیدا کرتے ہیں، اور اس کو پبلک میں بڑے اعتماد سے پیش کرتے ہیں، اور پھر دوسروں کو کہتے ہیں کہ وہ آگے اس کی تردید کریں۔ ہم اگر خدا کے ماننے والے ہیں، اس کے پیغمبر کو مانتے ہیں، تو اللہ کے رسول نے یہ تلقین کی ہے کہ البینۃ علی المدعی والیمین علی ما انکر، کہ آپ اگر دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی فلاں شخص نے یہ کہا ہے مجھ سے کہ وہ امریکی حکومت سے پیسے لیتا ہے، نعوذ باللہ، اتنا بڑا جھوٹ، اتنا بڑا بہتان، اتنا بڑا اتہام، اتنا بڑا الزام، کہ جس کو ثابت کرنے کے لیے جب کہا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ ثابت بھی آپ ہی نے کرنا ہے کہ آپ نہیں لیتے۔ بھائی الزام آپ لگائیں، دعویٰ آپ کریں، اور کسی کی نسبت سے دعویٰ کریں کہ وہ شخص یہ کہتا ہے، تو اس شخص نے یا قول میں کہا ہوگا یا اس کے فعل اس سے کوئی صادر ہوا ہوگا یا کوئی تحریر ہوگی، اس کو دنیا کے سامنے لائیں۔ تو جب یہ مطالبہ کیا جائے، یعنی آپ آپ شواہد پیش کریں، یعنی آپ کپڑے اتاریں اور آپ بتائیں کہ دیکھو میرے جسم پہ کوئی چیز نہیں چپکی۔ بھائی آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ فلاں شخص کے ساتھ یہ چیز ملک ہے تو آپ کو ثابت کرنا ہے۔ تو البینۃ علی المدعی کا مطلب یہ ہے کہ جو دعویٰ کرتا ہے دلیل اس کے پیش نظر ہے، اس نے ثابت کرنا ہے، بار ثبوت اس کے کندھوں پر ہے۔ تو ہمارے یہاں یہ جو صحافت کے نام پر اس وقت ایک طرح کی بلیک میلنگ ہو رہی ہوتی ہے، پریشر گروپس بن کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ جب آپ کو کسی کے نظریے سے اختلاف ہو تو آپ اس طرح کی ادنا چیزیں اٹھا کر لوگوں کی شخصیت کو مسخ کرنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے لیے میرا صرف ایک ہی پیغام ہے کہ وہ انتظار کریں آخرت کے دن کا، جس دن اللہ تعالیٰ کے سامنے ویلاگ کرنے کے لیے موقع نہیں ملے گا، اور وہاں پر آپ تقریر کریں گے تو وہاں کچھ 4-8 ملین سبسکرائبر ویوز نہیں دیکھیں گے۔ وہاں خدا آپ سے یہ پوچھے گا کہ کسی کی نسبت سے تم نے یہ بات کی، اس کا شاہد پیش کرو، ورنہ تیار ہو جاؤ آگ میں جو رسنے کے لیے۔ میں نے گزشتہ دنوں ایک حدیث پر کام کیا ہے، اور اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک رویا بیان کیا گیا ہے، خواب، اور اس خواب میں آپ نے اللہ تعالیٰ نے تمثیل کی صورت میں آپ کو قیامت کے دن کے بعد جو عذاب کے مراحل ہیں وہ دکھائے ہیں۔ اس میں ایک اتنا ہولناک قسم کا منظر ہے جو روایت کے اندر آیا ہے، اور وہ شخص کے بارے میں ہے جو ایک جھوٹی خبر کو تخلیق کرتا ہے
اور اس کے بعد شہر میں اس کو ایسے پھیلا دیتا ہے کہ جس کے بعد لوگ اس کو پورے اعتماد سے سچ سمجھنے لگ جاتے ہیں. جس درجے کا عذاب کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بیان کیا ہے وہ اگر ہم پڑھ لیں تو آپ یقین جانیں کہ زبان سے کسی شخص کی نسبت سے کوئی دعویٰ کرتے ہوئے بھی ہمیں خوف ہے.